بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ آئے دن عذاب آ رہے ہیں اور غالباً عذاب پہلے سے زیادہ سنگین ہے۔ ہم سمجھیں نہ سمجھیں، مانیں نہ مانیں، عذاب انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہم پر مسلط ہے، ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہیں۔ کیوں ہے؟ کتاب و سنت میں اس سوال کا جواب دو ٹوک، واضح اور صریح۔ اپنے اوپر آنے والے عذابوں کے اسباب میں سے ایک سبب، اور اللہ کرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہو کہ میں آپ اس سبب کو مٹانے کے لیے سرتوڑ کوشش کریں اور اللہ سے التجائیں کریں۔ ایک بہت بڑا سبب، اس کے بارے میں صرف ایک حدیث شریف میرے ساتھ توجہ سے میں آپ سنیں، غور کریں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا نئے سرے سے راہ عمل بنائیں۔ اگر بچنا ہے، نہیں بچنا تو چلتے رہے۔ امام احمد اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعنہ فلا یستجیب لکم او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بلال جی بیٹا آگے آ جاؤ، آپ بیٹھے رہو صاحبان۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ قسم نہ بھی کھائیں، ان کی ارشاد میں شک کی گنجائش ہے؟ سب جواب دو۔ قسم کھا رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے دل میں بات اتر جائے۔ تم نیکی کا حکم یقیناً ضرور دو گے اور تم یقیناً برائی سے ضرور منع کرو گے، یا یقیناً قریب ہے ضرور کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے، سزا بھیجے۔ پھر تم یقیناً ضرور ان سے دعا کرو گے، وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ دعائیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ پہلے سے عذاب کم ہے یا زیادہ ہے؟ اور اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن اس حدیث کو کیوں بھولتے؟ جتنے قواعد و ضوابط ہیں ان میں استثناء ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایکسیپشن۔ یقیناً دعائیں قبول کرتے ہیں، لیکن جہاں یہ لعنت ہوگی جو ہم میں بہت زیادہ ہے، وہاں دعا قبول نہیں ہوگی۔ میرے ساتھ غور کیجئے، دو کام مجھے ہم اپنے لیے سبق پڑھے۔
لوگوں کو نشانہ نہ بنائیں، فضل الہی اپنے بھی آپ اپنے بھی، اور اپنے گھروں میں یہ سبق میں آپ لے کے جائیں اور زندگی میں اس کو چالو کریں۔ حق تو ہے، پہلے سے ہے، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن میرے اور آپ کے یہ فائدے کی بات تو یہ ہے کہ یہ حق میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے۔ دو باتیں مجھے آپ کو کرنا ہے، وگرنہ دو باتوں کے لیے تیار رہیں۔ شیخ احمد البنا مسند امام احمد کی ترتیب اور شرح میں لکھتے ہیں اپنی کتاب الفتح الربانی میں، لا یجتمعان ولا یفترقان، یہ دو کا گروپ ہے، ایک دو یہ اور ایک دو یہ نہیں ہوگا کہ دونوں جمع ہوں اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ دونوں ہی نہ ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں بات واضح ہوگی انشاءاللہ۔ پہلا گروپ جس میں دو باتیں ہیں کیا ہیں؟ نیکی کا حکم، یقیناً نیکی کا حکم ضرور دینا، اور دوسری بات پہلے گروپ میں یقیناً برائی سے ضرور روکنا، یہ پہلا گروپ ہے، اور دونوں مل کے ایک بات۔ دوسری طرف اللہ کا عذاب آنا اور دعاؤں کے کرنے کے باوجود اس عذاب کا دور نہ ہونا۔ کیا فرمایا؟ لا یجتمعان، حدیث کی شرح میں، ولا یرتفعان، دونوں اکٹھی نہیں ہوں گی۔ کیا مطلب؟ جہاں نیکی کا حکم ہوگا، برائی سے روکا جائے گا، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، وہاں دعائیں مسترد نہیں ہوں گی۔ کتنے سالوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں کیا کا نام لوں؟ سیاست میں اس سے چھوٹا ہوں، وگرنہ باتیں تو ہمارے متعلق ہی ہے۔ ہمارے حالات پہلے سے اچھے ہو رہے ہیں۔ شاہ صاحب دعا کرو، ڈاکٹر صاحب دعا کرو، فلاں صاحب دعا کرو، کرو جی۔ دعا کرنا چھوڑ دیں یا دعا کو جو بات روک رہی ہے اس کو ٹھیک کریں۔ لا یجتمعان، جہاں امر بالمعروف ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا، وہاں انشاءاللہ نہ اللہ کا عذاب آئے گا، نہ دعائیں مسترد ہوں گی۔ ولا یفترقان، اور یہ بھی نہیں کہ جہاں نیکی کا حکم نہ ہو، برائی سے نہ روکا جائے، وہاں عذاب نہ آئے، یہ نہیں ہے۔ بڑی ہی خوفناک، میری نہیں، میری کیا حیثیت؟ سامع جی سمجھ نہیں آیا؟ یہ نہیں ہے کہ نیکی کا حکم بھی نہ ہو اور برائی سے نہ روکا نہ بھی جائے اور عذاب نہ آئے۔ حدیث کا معنی جو شیخ احمد البنا نے سمجھا اور تحریر کیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اور وہی معنی ہے۔ یہ نہ ہوگا، اور میں بار بار اس لیے نہیں کہتا کہ میں عذاب چاہتا ہوں، میں تو کانٹا چپ جائے تو پریشان ہو جاتا، میں نہیں چاہتا عذاب، نہ اپنے لیے، نہ آپ کے لیے، نہ اپنے کنبے کے لیے۔ طاقتور لوگ ہوتے، میں تو نہیں، لیکن ہوگا اور ہو رہا، اور دعاؤں کے باوجود تو کیا کریں، اللہ کے لیے سیدھے ہو جائیں، نیکی کا حکم دینے کی طرف آ جائیں، برائی سے روکنے کی طرف۔ اور اس میں بڑی آسانی ایک اللہ نے یہ رکھی ہے، کسی کا ماننا نہ ماننا ہم اس کے پابند ہیں، سارے بے ایمان ہو جائیں، اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو، نیکی کا حکم دینے والے کو کوئی نقصان نہیں، سارے برے ہو جائیں، اللہ کسی کے نہ ہو، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے کو کوئی نقصان نہیں۔ وہ کس چیز کا پابند ہے؟ عبدالستار جی نیکی کا نعرہ بلند کرتا رہے، برائی کا
برائی کے روکنے کا آوازہ وہ نہ چپ کرے یہاں تک کہ موت آ جائے اور اللہ کے پاس روانہ ہو جائے، پھر چپ کرے یا برے مر جائے، اس سے پہلے خاموشی اس کی اجازت ہے۔ آسانی ہے کہ نہیں؟ اور نہ گولی مارنی ہے نہ کاشنکوف اٹھانی ہے، تو پھر بھی نہیں کرتے ہم، اور جی اس کا منہ خراب ہو گیا تو ہو جائے، کمپلیکیشنز ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اور ہم جو پالیسی شیطانی اختیار کر رہے ہیں اس سے منہ ٹھیک ہو گیا، منہ سیدھے ہیں، بتلاتے نہیں، بڑے راضی ہیں، پہلے دم پہ پاؤں رکھتے ہیں پھر سر پہ چڑھ کے ناچتے۔ آنے والی صورت پہلے سے زیادہ بری ہے یا اچھی ہے؟ ناممکن ہے اچھی ہو جائے۔ اچھائی آئے گی دین سے، اچھائی آئے گی اللہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان۔ حضرات اللہ کے لیے ہوش کروں میں اور آپ، اپنی پالیسی کو بدلیں۔ خیر دین میں ہے، دین چھوڑنے میں نہیں۔ ہم نے دین کو چھوڑا، اللہ ہمیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ یہ بات ہمارے لیے فخر کی نہیں، شرمندگی کی ہے، اور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مل کے سارے شرمندہ ہو کے خیر کا ارادہ کریں، خیر کا ارادہ کریں، دعائیں کریں۔ دعاؤں کا موسم ہے، اور ایک بہت بڑی دعا یہ کریں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ نیکی کا حکم دینے والا بنا دے، برائی سے روکنے والا بنا دے، یا اللہ نیکی کا حکم دینے والا بنا دے، برائی سے روکنے والا بنا دے، اور ہماری زبانوں میں قوت اور تاثیر پیدا کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔